کبھی کبھی کچھ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتے، وہ یادوں سے بنتے ہیں، اور بعض اوقات وہ یادیں تلخ ہو جاتی ہیں، سکون نہیں دیتی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بد نصیب گھر کی جو 1947 کے بعد ہمارے خاندان کے پاس آیا، لیکن آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے وہ گھر لیا تھا یا اس گھر نے ہمیں لے لیا تھا۔ یہ سب شروع ہوتا ہے پاک و ہند تقسیم کے وقت سے۔ میرے پردادا ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، نہ گھر تھا نہ کوئی ٹھکانہ، بس زندہ رہنے کی جلدی تھی۔ اسی جلدی میں انہوں نے ایک گھر خریدا، ایک بھارتی ڈاکٹر اور اس کی برطانوی بیوی سے۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ گھر آگے چل کر صرف زندہ رہنے کی جگہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک ہولناک تاریخ بن جائے گا۔ سال گزرتے رہے، زندگی نارمل لگنے لگی۔ گھر ایک عام پرانا گھر تھا، لیکن کچھ چیزیں ہمیشہ بالکل نارمل نہیں ہوتی، بس انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ 2009 میں میری والدہ کی شادی ہوئی اور وہ اس گھر میں آئی۔ شادی کے بعد پہلے کچھ دن سے ہی وہ کہتی تھیں اس گھر میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی اچانک سردی لگنا، کبھی بے وجہ گھبراہٹ ہونا، اور کچھ کونے تو ایسے تھے جہاں وہ جانا نہیں چاہتی تھیں۔ ہم نے اسے تھکن سمجھا یا وہم، لیکن پھر ایک دن وہ واقعہ ہوا جس نے سب بدل کر رکھ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں، کھڑکی کے باہر ایک عورت کھڑی تھی، حجاب میں لپٹی ہوئی، خاموش، اور پھر اس نے کہا، میں اسے لے جاؤں گی۔ یہ جملہ آج بھی میری والدہ کو ہلا دیتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک عالم دین کو بلایا، گھر میں دعائیں کی گئیں، کچھ رسمیں، کچھ صفائی، اور واقعی کچھ وقت کے لیے سب ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے سوچا شاید یہ سب ذہنی دباؤ تھا یا خوف کا اثر، لیکن کچھ چیزیں وقتی طور پر تو چھپ جاتی ہیں، لیکن وقت آنے پر نظر آ جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد ہماری خاندانی تقسیم کی وجہ سے گھر کا ایک حصہ تعمیراتی مسائل کی وجہ سے گرا دیا گیا۔ وہ جگہ کچھ عرصہ تک کھنڈر بنی رہی، پھر ہم نے دوبارہ مرمت کروائی، اور پھر کچھ وقت کے بعد پہلی بار مجھے خود کچھ محسوس ہونا شروع ہوا۔ پہلی بار میں نے گھر کے اندر ایک سایہ دیکھا، ایک مرد۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، جیسے کوئی تلوار یا ہتھیار، اور وہ سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں سہم گیا، جم گیا۔ دوسری بار مجھے ایک عورت نظر آئی، غیر معمولی، نوکیلے اور تیز دانتوں والی، جس کے انسانی دانت نہیں تھے۔ میں چاہتا تھا خود کو سمجھاؤں کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن کچھ چیزیں دماغ سے نہیں جاتی۔ بعد میں ہم نے ایک روحانی مشیر سے بات کی، اس کے مطابق یہ گھر پہلے ایک ڈاکٹر اور اس کی بیوی کا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ ظلم کرتے تھے، تشدد، زیادتی، اور شاید کچھ چیزیں جو تاریخ میں بند ہو جاتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی، بس جگہ بدل لیتی ہیں۔ میں آج بھی نہیں جانتا کہ ہم نے واقعی کچھ دیکھا تھا یا ہمارا ذہن ہمیں دکھا رہا تھا، لیکن ایک چیز سچ ہے، کچھ گھر صرف رہنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ یاد دلانے کے لیے ہوتے ہیں کہ کچھ کہانیاں کبھی مکمل ختم نہیں ہوتی، اور شاید ہم نے وہ گھر نہیں لیا تھا، ہم اس کہانی کا حصہ بن چکے تھے۔